بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ والوں کی نرالی زیب و زینت۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے نزدیک ترک دنیا سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں، کیونکہ یہ ترک دنیا متقین کی زینت ہے۔ جان لو، جس نے میرے کسی دوست کی اہانت کی یا انہیں خوف زدہ کیا، اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، میرے ساتھ دشمنی کی، اپنے آپ کو میرے مقابل پیش کیا اور مجھے لڑائی کی طرف بلایا، اور کیا اس کا خیال ہے کہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکے گا؟ اللہ والے دھوکہ دینے والی آنکھ سے دنیا کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے محبوب کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگاہ فکر و عبرت سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ و حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا، جو لباس میں نے اسے پہنایا ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس کی پیشانی میری قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، اور تمہیں اس کی دنیاوی ناجائز زیب و زینت بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ اگر میں دنیاوی زینت کے ساتھ تمہیں مزین کرنا چاہتا تو فرعون جان لیتا کہ وہ ایسی زینت اختیار کرنے سے عاجز ہے، اور تمہاری یہ حالت اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری میرے نزدیک کوئی وقت نہیں، لیکن میں تمہیں بزرگی کا لباس پہنانا چاہتا ہوں جو تمہارا نصیب ہے، تاکہ دنیا تمہارے آخرت کے حصہ میں کچھ کمی نہ کر سکے۔ میں اپنے اولیاء کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح چرواہا اپنے تندرست اونٹوں کو خارشی اونٹوں کے باڑے میں جانے سے بچاتا ہے، اور انہیں دنیا کی تر و تازگی سے اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح چرواہا اپنے اونٹوں کو ہلاک کر دینے والی چراگاہ سے دور رکھتا ہے، اور میں اس کے ذریعے ان کے مراتب کو منور کرنے یعنی بڑھانے اور ان کے دلوں کو دنیا سے پاک رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہی نشانیوں کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں، اس چیز کے سبب فخر کرتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جان لو، جس نے میرے کسی ولی کو ڈرایا، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور بروز قیامت میں اپنے اولیاء کا انتقام لینے والا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا وہب بن منبی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا، تمہیں اس کی دنیاوی زیب و زینت اور لطف اندوز ہونے کی چیزیں تعجب میں نہ ڈالیں، اور نہ تم ان چیزوں کی طرف توجہ دینا، کیونکہ وہ دنیا داروں اور سرمایہ داروں کی زینت ہے۔ اگر میں دنیاوی زینت کے ساتھ تمہیں مزین کرنا چاہتا تو فرعون اسے دیکھ کر جان لیتا کہ اس قسم کی زینت اس کے بس میں نہیں، تو میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں دنیا سے بچانا اور دنیا کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ولیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں، اور پہلے بھی میں نے ان کے لیے ایسے اسے پسند کیا، بلکہ انہیں دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح مہربان چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاک کر دینے والی چراگاہ سے بچاتا ہے، اور میں انہیں دنیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت سے اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح مہربان چرواہا اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے دور رکھتا ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی میرے نزدیک کوئی وقت ہے ہی، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ میری کرامت سے پورا حصہ وصول کریں، اور اس میں نہ دنیا کی کوئی کمی لا سکے اور نہ ہی خواہشات کوئی کمی کر سکیں۔ اور جان لو، بندوں کے لیے میرے نزدیک ترک دنیا سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں، کیونکہ یہ ترک دنیا متقین کی زینت ہے، اور ان پر ایسا لباس ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا سکون و خشوع پہچانا جاتا ہے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، یہی میرے سچے دوست ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو
اور دل و زبان کو ان کے تابع بنا دو، اور جان لو جس نے میرے کسی دوست کی اہانت کی یا انہیں خوف زدہ کیا تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا اور میرے ساتھ دشمنی کی، اپنے آپ کو میرے مقابل پیش کیا اور مجھے لڑائی کی طرف بلایا۔ میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں جلدی کرتا ہوں، تو جس نے مجھے جنگ کے لیے بلایا کیا اس کا خیال ہے کہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکے گا؟ جس نے مجھ سے دشمنی کی کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے عاجز کر دے گا؟ جس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ جائے گا یا مجھ سے بچ جائے گا؟ یہ کیوں کر ممکن ہوگا جبکہ میں اپنے دوستوں کا دنیا و آخرت میں خود انتقام لیتا ہوں، ان کی مدد کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں اتنا زائد ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام جان لو، بے شک میرے اولیاء وہ ہیں جن کے دل میں میرے خوف سے کانپتے ہیں، اور وہ خوف ان کے لباس اور ان کے جسموں پر عیاں ہے۔ وہ ایسی کوشش کرتے ہیں جس کے سبب وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ وہ لوگ اپنی موت کو یاد رکھتے اور اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، بس جب تم ان سے ملو تو ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجئے تاکہ ٹرو ٹاکس کی آئندہ ویڈیو کی فوری اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کمنٹ کیجئے۔ جزاک اللہ۔